تو میرے خیال میں پاکستان یہ بھی حق محفوظ رکھتا ہے کہ ہم اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے قرارداد پیش کریں کہ ان دو تنظیموں کو انتہا پسند اور ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ڈکلیئر کریں. اس کے بعد ان کو ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر قرارداد لے کے جائیں اور ان کو کہیں کہ جی ان کو انتہا پسند اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کریں. اور ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک مضبوط کیس ہے, ہمارے پاس بہت ساری ایویڈنس ہیں کہ ان کو لے کے ہمیں جانا چاہیے فیٹف کے اندر اور ہمیں اپنا کیس وہاں پر فائٹ کرنا چاہیے کہ انڈیا کا جو ابھی تک کا جو رسپانس ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رسپانس ہے, اور ان کے اوپر ٹیرر کو فائنانس کرنے میں اور ٹیررزم پھیلانے میں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا نے پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ کے اندر انڈائٹمنٹ ہوئی ان کے ایون را کے ہیڈ کی, کینیڈا میں انہوں نے ٹیررزم کیا, یو کے میں انہوں نے ٹیررزم کیا, آسٹریلیا میں انہوں نے ٹیررزم کیا, اور یہ سارے نیٹو کنٹریز ہیں, اور نیٹو کنٹریز کے اندر انہوں نے ٹیررزم کیا, اور یہ پروون فیکٹس ہیں, یہ خالی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں. تو ایک بڑا مضبوط کیس ہے کہ بھارت کو ہم فیٹف میں لے کے جائیں اور وہاں پر ہم اپنا کیس بلڈ کریں کہ بھارت کے اوپر فیٹف میں اپنے ٹیرر پھیلانے میں, ایپی سینٹر ہونے میں اور ٹیررزم کو سپریڈ کرنے میں اور سپانسر کرنے کے لیے ان کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں. جی سر, آپ نے یونائٹڈ نیشن کا ذکر کیا. اب یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ قراردادیں ہی منظور ہوتی ہیں, اس پہ عمل درآمد بالکل نہیں ہوتا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل جو ہے اس نے اپنا رول پلے کیا ہوتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ سیکیورٹی کونسل اپنا جو رول اسے اصل میں پلے کرنا چاہیے وہ پلے کرے گا؟ یہ بھی ایک آپ نے بہت اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لیکن اس دفعہ جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے باقی کنٹریز, جس طرح اگر ہم یوکرین کی بات کریں اور رشیا کی بات کریں, جس طریقے سے ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں, یا باقی جو دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ملٹری کنفرنٹیشن اور جو ان کی جنگیں چل رہی ہیں, ان میں اور پاکستان اور انڈیا کے کنفرنٹیشن میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک تو دونوں